قرآن شریف ایک سائنسی متن نہیں ہے، بلکہ سارے انسانیت کو سیدھے طریقے سے چلانے کا الہی ارشادات ہے۔ اس کے باوجود اس میں بہت سے سائنٹیفک حقائق مشتمل ہے۔ 20ویں صدی میں اکتشاف کیے گئے بہت سارے سائنسی حقائق اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ 20ویں صدی کے شروعات تک کائنات کے بارے میں ہونے والے سائنسدانوں کا رائے یہ تھا کہ وہ ثابت ہے اور کوئی بدل اس میں ہونے والا نہیں۔ اسی تک عالمی سطح پر مان لیے گئے سر آئیزک نیوٹن کے نظریے بھی اسی نقطہ کو ثابت کیا کہ کائنات کوئی تغیرات کو تابع نہیں ہوتی۔ نیوٹن کے نظریے کو ماننے والا مشہور سائنسدان سر البرٹ آئنسٹین اپنے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ایکویشن میں لامڈا کے نام میں ایک ٹرم اضافہ کیے ہیں۔ وہ پھر کائنات میں ہونے والے اجرام کے بیچ میں ہونے والے ڈارک میٹر ہو کے سائنسی تأویل بھی ہو چکا ہے۔ کائنات کے بارے میں ہونے والی انسان کی پوزیشن بہت سے اطوار سے ہوا ہے۔ پہلا اندازہ یہ تھا کہ یونیورس تو جیو سینٹرک ہے، اس کے بعد وہ سولار سینٹرک ہو کے اور اندازہ کی گئی۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ ہمارا سورج تو ملکی وے نام کا ایک کہکشان میں ہونے والے ارب تاروں میں سے ایک ہے۔ 20ویں صدی کے شروعات تک تقریباً 1915 تک ہمارے یونیورس کے بارے میں ہونے والا علم ملکی وے گیلیکسی میں منحصر تھا۔ اس کے باہر میں انسان کی مداخلت تقریباً 1925 کے بعد ہوئی ہے۔ 1925 میں ملکی وے گیلیکسی کے باہر کے ستاروں میں سے آنے والے روشنی میں تجربہ کرتے ہوئے مشہور امریکن اسٹرونامر ایڈوین ہبل یہ نتیجہ ثابت کیا کہ ان روشنی آہستہ آہستہ ریڈ شفٹ دکھاتی ہے۔ مطلب روشنی میں ہونے والی 7 رنگوں کے موج کے مطابق ان کو ویبجیور کے آرڈر کیا گیا ہے۔ وہ بالترتیب وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ ہیں۔ ان تاروں میں سے زمین میں آنے والی بلو کلر کی روشنی کچھ دنوں کے بعد بہت سے موج دکھانے والی ریڈ کلر تک آہستہ بدل ہوتی ہے۔ اسی مشاہدہ سے وہ یہ سمجھ لیا کہ وہ ستارہ اس کی کہکشان کے ساتھ زمین اور اس لیے ملکی وے گیلیکسی سے بہت تیز بھاگ رہا ہے۔ اس میں سے یہ نتیجہ بھی ہوا کہ ساری کائنات ہر ایک سیکنڈ میں خود پھیل رہی ہے، ورنہ ایک ستارے سے آنے والی روشنی ہمیشہ ایک ہی ہونی تھی۔ ملاحظہ کی بات یہ ہے کہ پھر 1931 میں البرٹ آئنسٹین یہ ہبلز لا کو مان لیا ہے۔ سائنس تو ہمیشہ ترقی ہو رہا ہے، بہت سے آبزرویشن کے بعد وہ ہمیں حقائق ثابت کر دیتا ہے۔ اسی فیکلٹی کو استعمال کر کے ہم قرآن شریف کی سچائی دیکھ سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات کا وکاس انسان کو 20ویں صدی میں معلوم ہوا ہے، بلکہ 6 صدی میں عرب میں نزول ہونے والا قرآن شریف بہت پہلے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون۔ سب آسمان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم ہی اس کو پھیلاتا ہوں۔ قرآن میں ہونے والی سورۃ الذاریات میں 47 آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کائنات پیدا کر کے اس کو پھیلاتا بھی ہے۔ دیکھ لیے یار، ہم کو یہ یقین ہے کہ یہ بات کا علم انسان کو 20ویں صدی میں ملا ہے، بلکہ اس سے 14 صدیوں کے پہلے قرآن شریف اس کو بے شک ثابت کیا ہے۔ اسی طرح بہت سے سائنٹیفک حقائق کا ذکر قرآن شریف میں دیکھ سکتے ہیں۔ غرض میں سائنس کی ترقی کے طور پر انسان کو قرآن شریف کی سچائی بھی ظاہر ہوتی ہے۔